اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی امام یعنی حکمران حکومتی معاملات میں مشورہ نہ کرے تو وہ اس کی وجہ سے معزولی کا مستحق ہے، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ دوسرے مسلمانوں سے مشورہ فرمائیں، حالانکہ آپ ہر طرح کے گناہوں سے معصوم تھے اور آپ کو وحی کے ذریعے بھی ہدایات ملتی تھیں، تو اس کے باوجود آپ کو مشورہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بعد میں آنے والے حکمرانوں کو تو اور زیادہ اہمیت سے اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی کہ آپ اہم معاملات میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا قط اکثر مشورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا نہیں دیکھا۔ یہ روایت مسند احمد میں مروی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیت کی تفسیر میں ایسے بہت سے معاملات کا حوالہ دیا ہے جن میں آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ البتہ شریعت کا ایک اصول یہ ہے کہ چند بنیادی احکام دینے کے بعد ان کی عملی تفصیلات کو ہر دور کے اہل حل و عقد پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس کی تفصیلات وہ طے کر لیں۔ بنیادی طور پر ایک اصول بتا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی جزوی تفصیلات ہر دور کے اپنے حالات کے مطابق اس دور کے اہل فکر پر چھوڑ دی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر بھی شریعت نے شورا کا کوئی خاص طریقہ ہمیشہ کے لیے مقرر نہیں فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس مشورے کا طریقہ کار کیا ہو، کن لوگوں کو مشورے میں شامل کیا جائے، شورا کی حیثیت ترکیبی کیسے ہو، بلکہ یہ تفصیلات ہر دور کے اہل بصیرت پر چھوڑ دی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان باتوں کی تفصیلات طے کر سکتے ہیں۔ لہذا اس شورا کا کوئی خاص ڈھانچہ شرعاً ضروری اور واجب نہیں ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ کوئی کمیٹی یا باضابطہ کوئی اسمبلی ہو اور اس کے ارکان متعین ہوں اور ہر معاملے میں انہی سے مشورہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی باقاعدہ منتخب مجلس شورا قائم کر لی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجلس شورا متعین نہ ہو بلکہ امام یعنی حکمران اس دور کے اہل رائے لوگوں کا انتخاب کر کے ان سے مشورہ کر لے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی کچھ لوگوں کو جمع کر کے ان سے مشورہ کر لے اور کبھی دوسروں سے مشورہ کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کے لحاظ سے ایک معاملے میں کسی ایک گروہ سے مشورہ کیا اور دوسرے معاملے میں دوسرے فریق سے مشورہ کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے تعامل میں خلافت راشدہ تک ایسا نہیں تھا کہ کوئی باقاعدہ باضابطہ مجلس شورا اس طرح بنائی گئی ہو جیسے آج کل اسمبلی کے ارکان باقاعدہ انتخاب سے مقرر کیے جاتے ہیں، بلکہ شورا کے اصول پر سادگی سے عمل کر لیا جاتا تھا، اور خلیفہ اہم حضرات سے مشورہ کر کے اس بات کا اطمینان کر دیتا تھا کہ جو بات مشورے سے طے ہوئی ہے وہ امت کے اجتماعی ضمیر کی نمائندگی کرتی ہو۔ لیکن بدلتے ہوئے حالات میں اس کا کوئی منظم ڈھانچہ مقرر کرنا مناسب ہو تو وہ بھی شورا کے وسیع مفہوم میں شامل ہے، اور یہی درحقیقت اسلام کے احکام سیاست کا حسن ہے کہ اس میں چند بنیادی اصول متعین فرما کر تفصیلات ہر دور کے اہل بصیرت پر چھوڑ دی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام کے احکام نہ کسی ایک خطے سے مخصوص ہے نہ کسی ایک زمانے سے، لہذا یہ مشاہدہ ہے کہ علاقوں قوموں کے مزاج زمانے کی تبدیلیوں کے مطابق مصلحت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ کوئی معاشرہ ایسا ہو سکتا ہے جہاں شورا کا کوئی مخصوص ڈھانچہ بنانا ممکن نہ ہو یا مصلحت کا تقاضا نہ ہو،
اور دوسری طرف یہ بھی ممکن ہے کہ کسی معاشرے میں شورا کے تصور کو اس طرح ڈھیلا ڈھالا چھوڑنے سے خرابیاں پیدا ہوں۔ اس لیے اسلامی شریعت نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ہر دور اور ہر خطے میں وہاں کی ضروریات اور مصلحتوں کے مطابق شورا کا طریقہ کار متعین کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں اگر شورا کے قاعدے کو بالکل ڈھیلا ڈھالا چھوڑ دیا جائے اور امیر کے ثوابدید پر رکھا جائے کہ وہ کس سے اور کس حد تک مشورہ کرے، تو اس میں بہت سے مفاسد کا اندیشہ ہے۔ اس لیے بظاہر اس دور میں ایک باقاعدہ مجلس شورا کا تعین ہی مناسب ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی جب مشورے کے بعد تم کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر عمل کرو۔ یہاں یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے کہ شورا کی قرآن کریم کی آیت کی روشنی میں حیثیت کیا ہے اور اس کے کیا اختیارات ہیں۔ یعنی اگر اہل شورا خلیفہ کو یا امیر مملکت کو کوئی متعین مشورہ دیں تو امام کے ذمے یعنی حکمران کے ذمے اسے قبول کرنا لازم ہے یا نہیں۔ دوسرے الفاظ میں اہل شورا کا قول یا ان کا کوئی فیصلہ حکمران کے ذمے واجب التعمیل ہے یا نہیں۔ اور اگر کسی موقع پر ایسا ہو کہ اہل شورا کا ایک مسئلے پر اتفاق ہو یا اکثریت کا اتفاق ہو اور خود حکمران کی اپنی رائے اس کے خلاف ہو، تو اس صورت میں وہ اہل شورا کے قول پر عمل کرے گا یا اپنی رائے پر عمل کرے گا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور اس میں فقہاء کرام کی اور اسلامی سیاست کے مفکرین کی رائے بھی مختلف رہی ہیں۔ زیادہ تر حضرات کا رجحان اس طرف ہے اور بظاہر قرآن کریم کے الفاظ سے بھی وہی بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ وہ امیر جو بہت سی صفات اہلیت کی شرائط پر پورا اترتا ہو، وہ مشورہ کرنے کا تو پابند ہے، یعنی اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اہل رائے حضرات سے مشورہ کرے۔ اگر مشورہ نہیں کرے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا۔ لیکن جب اہل شورا کی باتیں سن لے اور ان سب کے دلائل پر مطلع ہو جائے تو اس کے بعد آخری فیصلہ اسی امیر کا ہے۔ لہذا اگر فرض کرو کہ تمام شورا کے افراد کی آراء اور ان کے دلائل سننے کے بعد امیر یہ سمجھے کہ یہ جو فیصلہ کیا جا رہا ہے یا جو رائے دی جا رہی ہے شورا کی طرف سے وہ درست نہیں ہے اور امت کے مفاد میں نہیں ہے، تو وہ اس کے خلاف بھی عمل کر سکتا ہے اور اس کو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، شورا کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جب امام کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ شورا سے مشورہ لے، تو اگر وہ کوئی مشورہ دے رہی ہے، متفقہ طور پر دے رہی ہے، تو پھر حکمران کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں قسم کے موقف اپنے اپنی جگہ پر بیان کیے گئے ہیں اور دونوں کے پاس کچھ دلائل بھی ہیں، لیکن قرآن کریم کے اسلوب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل اور خلافت راشدہ کے طرز عمل کو مد نظر رکھ کے جو بات نظر آتی ہے وہ یہ کہ اصل بات تو یہی ہے کہ امیر پر شورا کے فیصلے کی پابندی لازم نہیں، اس لیے کہ لفظ شورا یا مشورہ بذات خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مشیر کا قول مشورہ لینے پر لازم نہ ہو۔ مشورے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سے ایک رہنمائی حاصل کر لی گئی، اس کی رائے معلوم کر لی گئی، لیکن جب کوئی کسی سے مشورہ لیتا ہے تو مشورہ لینے کے
بعد یہ لازم نہیں ہو جاتا کہ دوسرا جو مشورہ دے اس پر ضرور ہی عمل کرے۔